اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ آج کل ہر شخص یہ جملہ اپنی زبان پہ لیے ہوئے اعتراض کرتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے اگر ہم قرآن کریم اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لوگو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر اور میری یاد میں اطمینان ہے۔ میں آپ کو مختصر سے وقت میں چھوٹی چھوٹی دو مثالیں دیتا ہوں کہ بے چینی چین میں کیسے بدلتی ہے۔ جو شخص بے سکون ہے وہ سکون چاہتا ہے، کیا نیند کی گولی، سکون کی گولی کے ذریعے اسے سکون مل جائے گا؟ کوئی موسیقی علاج بتاتے ہیں کہ یہ سن لو سکون مل جائے گا، کوئی شراب کو علاج بتاتے ہیں یہ پی لو سکون مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بے سکونی کا باعث اور سبب، جبکہ سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص ایسا ہو کہ اس کی عزت کو خطرہ ہو، میرے خیال میں اس سے بڑا بے چین آدمی کوئی نہیں ہے کہ عزت کو خطرہ ہے۔ اب یہ شخص سکون کیسے حاصل کرے؟ اللہ کے نبی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، مصر کے شہر میں موجود ہیں، ساتھ بیوی سارہ علیہ السلام ہے جو بادشاہ کی حراست میں ہے، بادشاہ کے قبضے میں ہے، اور وہ بادشاہ عزتوں کا کھلاڑی ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اس بے چینی کا علاج، اپنی بے سکونی کا علاج کیسے کیا؟ اللہ کے سامنے نماز شروع کرتے تو رب نے یہ سکون عطا کیا، بے چینی ختم کی، عزت بھی بچ گئی، اور تحفے میں ہاجرہ علیہ السلام بھی ملی، یعنی نماز کے ذریعے سکون ملا۔ آج ہم نمازیں چھوڑ کے سکون چاہتے، گندی مجالس محافل ان کو اٹینڈ کر کے سکون چاہتے ہیں، دوستوں میں فضول لغویات فحش گفتگو سے سکون چاہتے ہیں، ٹھٹھا مذاق سے چاہتے ہیں۔ بھائیو، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً آج ہماری منشا اور مرضی کے مطابق والدین کے فیصلے نہیں ہیں، ہم بے چین ہو چکے ہیں۔ چین اگر چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو۔ کیا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین سے حسن سلوک کرو۔ وہ والدین جو آپ کے متعلق جب آپ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ فیصلہ کرتے رہے، 10-15 سال فیصلے کیے، کوئی ایک فیصلہ غلط نہیں ہے۔ جب آپ میں تھوڑی سی سینس آئی، فیصلے کی صلاحیت آتی ہے، تو کہتے ہو کہ ہماری زندگیوں کے بارے جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ فیصلہ کر رہے ہیں غلط ہے، تو بے سکونی تو آئے گی۔ جب والدین کو چیلنج کرو گے تو بے سکونی تو آئے گی۔ اسی طرح بیمار آدمی کو سکون کی نیند نہیں آتی، کہیں بھی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ بیمار آدمی کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ لا علاج ہو گیا، اس کے مرض کا علاج نہیں ہے، اس کی موت کا انتظار کرو۔ وہ بے سکون اور بے چین شخص ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کی نماز شروع کر لو، نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ مطردۃ للداء الجسد، اللہ جسم کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے، یعنی بیماریاں جاتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی یاد میں سکون ہے، کیوں در در بھٹکتے پھرتے ہو، اور کیوں ایسی اشیاء کا استعمال کرتے ہو؟ گھنٹوں موبائل کا استعمال کرتا نوجوان کہ میں اپنی سوچ کو یہاں لگا کے بس میری ایک ٹینشن ہے اسے دور کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے میں نیند کی گولی کھاتا ہوں، مجھے ٹینشن ہے۔ او محترم بھائیو، میں اکیلا رہتا ہوں، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، مجھے ٹینشن ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام کی اذکار کرو، زندگیوں میں انقلاب بھی آئے گا اور زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، ہماری تخلیق کی ہے نا، اس اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے اصول بھی ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اللہ کی یاد کی طرف، دلوں میں اطمینان اور سکون آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی یاد اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔